پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ عدالت کے اندر چیف جسٹس کے اپنے بیٹے طلب کیے گئے اور اس کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ملک ریاض کون ہے؟ ملک ریاض وہ شخص ہے جو اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر عام ٹھیکیداری کیا کرتا تھا، اور ٹھیکیداری کے اندر اس نے بڑا پیسہ کمایا۔ پھر وہ ایک سوسائٹی کو اس نے ہیڈ کرنا شروع کر دیا، اور بحریہ کے نام پر سوسائٹی جب رجسٹر کروائی تو پہلے تو بحریہ کی یعنی نیوی کی باقاعدہ اس کو سپورٹ تھی، اور اس کے بعد اس نام کو اس نے اپنے نام ایسے کروا لیا کہ جیسے تمام کے تمام بحریہ اس کے قدموں تلے آ گئی۔ بحریہ نے آفیشلی خاموشی سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر دیا، لیکن یہ بھی کمال بات ہے کہ ملک ریاض بحریہ کے نام کو ریٹین کر پایا۔ کہتے ہیں کہ گورنر خالد مقبول نے ملک ریاض کی بڑی مدد کی تھی اس نام کو ریٹین کروانے میں۔ اور اس کے بعد اس ملک میں جیسے ہوتا ہے، بہت سارے سیاستدانوں نے 30-35 سال سیاست کی ہے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر۔ ملک ریاض نے ٹھیکیداری سے کام کا آغاز کیا اور اپنی سلطنت کو مکان کے نام کے اوپر ایسا تعمیر کیا کہ لوگ انگشت بدنداں ہیں، دنگ رہ گئے ہیں کہ اتنی ترقی اتنے کم دنوں میں۔ جو گھر یہ بناتے ہیں وہ گھر یورپ کے کسی بھی ولا سے کم نہیں ہوتے، جو فیسلٹیز اس کے اندر دیتے ہیں وہ کسی بہترین کینٹونمنٹ کے اندر بھی آپ کو نہیں مل پاتی۔ جو پیسہ ان کے پاس آتا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہے۔ ملک ریاض کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا سیاستدان ہے جو ملک ریاض کو سلام نہ کرتا ہو؟ پاکستان کا کون سا ایسا پاور بروکر ہے جو ملک ریاض کی ہٹی میں سے گزر کے نہ جاتا ہو؟ عمومی طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ anyone who's anyone in Pakistan has to necessarily go through ملک ریاض۔ ملک ریاض کے بارے میں مقامی کورٹ کے اندر ایک تحقیق ہوئی جو ریکارڈ کا حصہ ہے، 99 پیجز پر مبنی وہ رپورٹ موجود ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ انہوں نے زمینوں پر قبضے کس طریقے سے کیے اور لوگوں کے حقوق پر غاصبانہ طور پر حملے کس طریقے سے کیے، اور جو غریب لوگ تھے جو ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے ان کو انہوں نے زمین سے بے دخل کس طرح کیا، اور ٹیڑھی میڑھی زمین کو صاف ستھرے پلاٹوں میں تبدیل کر کے اس کے اوپر محل نما گھر کھڑے کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ اینڈ ناؤ ہی ہیز بیکم ان دی انگلش ٹرم اے زلینئر، اٹس ناٹ ایون بل، اٹس زلینئر۔ اب ملک ریاض اس کیس کا مرکزی کردار ہے۔ اس کے بارے میں جو صحافیوں نے بیان بھی داخل کیے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس ویڈیو ٹیپس موجود ہیں جس کے اندر ڈاکٹر ارسلان سے ان کی بات چیت شاید ریکارڈڈ ہے، ٹیلی فون کانورسیشنز ریکارڈڈ ہیں جس میں یہ پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے۔ یہ تمام کا تمام مواد انہوں نے صحافیوں کے سامنے رکھا اور اب وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور اس ملک کی تمام عدالتوں کے سامنے اب بہت بڑا چیلنج ہے۔ ملک ریاض جو ٹھیکیدار سے ملک کا ٹھاکر بن گیا ہے، جو آسمان کے اوپر خدائی کو تسلیم کرتا ہے لیکن زمین پر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ ہوں، اس پر ہاتھ ڈالنے کی بات ہے۔ کیا عدلیہ اس کے اوپر ہاتھ ڈال پائے گی؟ کیا اس نظام کے اندر اتنی جان ہے کہ ملک ریاض سے پوچھے کہ اس کو کس نے اختیار دیا کہ دولت کو ریوڑیوں کی طرح بانٹے اور پھر دندناتا پھرے اور پھر بلیک میل کرے؟ یہ وہ معاملات ہیں جس سے اس نظام کا امتحان ہوگا۔ تو ملک ریاض کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے اس سسٹم کے لیے۔ ملک ریاض کے حوالے سے صرف سسٹم کا چیلنج ہی ناظرین نہیں ہے، ایک دو اور چیلنجز بھی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا اپنے پروفیشن کے حوالے سے۔ صحافیوں کا چیلنج ملک ریاض کے حوالے سے کیا ہے؟ جب کیس یہ چلے گا ناظرین تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر رپورٹنگ کس قسم کی ہوگی۔ آپ بہت ذہین ہیں، آپ اچھا برا اب سمجھنے لگ گئے ہیں، کوئی آپ سے دھوکہ کر کے صرف اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ ذرا بیانات کو غور سے پڑھیے گا، آپ ذرا پروگرام کی ٹلٹ دیکھیے گا اور دیکھیے گا کون کون سا صحافی، کون کون سا تجزیہ نگار ملک ریاض کو کلین چٹ دینے کے چکروں میں ہے کہ ملک ریاض نے تو ایسا بیان نہیں دیا، یا ملک ریاض کا حکومت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک ریاض صحافیوں کے اندر اس کی بڑی انگریس ہے، لوگ اس سے معلومات کے لیے جاتے ہیں، اور ایک صاحب جو تجزیہ نگار خود کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس ایک چڑیا ہے
وہ چڑیا اصل میں ایک باز ہے اور اس باز کا نام ملک ریاض ہے، اور ملک ریاض خود کہتے ہیں کہ میں اس صحافی کی چڑیا ہوں، تمام معلومات کے لیے وہ میرے در کے اوپر آتے ہیں، میں ان کو معلومات دیتا ہوں اور رات کو پھر وہ ٹائی جما کر اور بال چپکا کر اور چشمے کے پیچھے سے بڑے بڑے تجزیے داغتے ہیں، معلومات میری ہوتی ہیں۔ اب ان تمام صحافیوں کا چیلنج ہے کہ اگر ملک ریاض کے بارے میں یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو ان کی رپورٹنگ، ان کے تجزیے ملک ریاض کے خوف، ملک ریاض کے لالچ، ملک ریاض کے طمع سے پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ امتحان ہوگا نہ صرف صحافیوں کا بلکہ ناظرین یہ امتحان ہوگا نیوز پیپر اونرز کا بھی۔ نام جب لیے جائیں گے تو سامنے آ جائیں گے بڑے بڑے اونرز جو بڑے بڑے اخبار چلاتے ہیں، بینکوں سے قرضے لینے کے لیے جاتے ہیں اور ملک ریاض کی بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیاستدان بھی اسی طریقے سے مستفید ہوتے ہیں جس طریقے سے اونرز مستفید ہوتے ہیں۔ تو وہ اونرز جن کے لیے صحافی کام کرتے ہیں، کیا ملک ریاض کے بارے میں جو رپورٹنگ ہوگی اس کے اندر ڈنڈی مارنے سے اجتناب کریں گے؟ اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک ریاض کے ڈھانڈے کتنے پھیلے ہوئے ہیں، اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہوگی اگر یہ معاملہ تپ گیا، اگر یہ معاملہ تپ گیا اور ٹھپ نہ ہو گیا اور ملک ریاض کو طلب کر لیا گیا اور رپورٹنگ کا ایک امتحان شروع ہو گیا، تجزیہ نگاروں کا ایک امتحان شروع ہو گیا، تو دیکھنا ہم نے یہ بھی ہے کہ کیا ملک ریاض ان تمام لوگوں سے فیور واپس نہیں لے گا جن کو وہ اتنے عرصے سے فیور دیتا چلے آیا۔ کسی کو پلاٹ دے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو ملک سے باہر پلاٹ دے دیا اور ولا دے دیا۔ کیا وہ ان تمام لوگوں سے نہیں کہے گا کہ جناب اب تک آپ میرے سے فیور لیتے آئے ہیں، میری گاڑی چلاتے رہے ہیں، میرے جو ضروریات زندگی ہیں میں نے آپ کو دی ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہے ہیں، اب میری ضرورت ہے تو ضرورت پورا کیجئے۔ تو صحافت اگر یہ معاملہ تب گیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر یہ معاملہ تب گیا اور ملک ریاض تحقیقات کے پھندے میں آ گئے تو صحافیوں کا اور اونرز کا بہت بڑا امتحان ہے۔ صرف مالکان اور صحافیوں کا امتحان نہیں ہے ناظرین، خفیہ اداروں کا بھی امتحان ہے، سول سوسائٹی کا بھی امتحان ہے، بین الاقوامی اداروں کا بھی امتحان ہوگا۔ یہ کیس عام کیس نہیں ہے، اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا تو نہ جانے کہاں جا کے رکے گا۔ بریک کے بعد آتے ہیں۔